نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، مہمانان گرامی اور نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک کے تمام خاموش تماشائیوں، السلام علیکم۔ ماجرا یہ ہے میرے مولا کہ سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا۔ علی وقار، خاک و خون میں لپٹا ہوا فلسطین، سفید کفن میں لپٹے ننھے ننھے معصوم بچے، بے گور و کفن پامال وجود، ملبے تلے دبے پل پل مرنے والے زندہ انسان، اور اپنے بچوں کی لاشیں سینے سے لگائے پناہ کی تلاش میں بھٹکتی ہراساں عورتیں زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا۔ اولاد وقار، ان کا یہ گلہ بجا ہے اور بالکل بجا ہے، کیونکہ دوسری طرف کا منظر ملت، اخوت، مساوات اور انسانی حقوق کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہماری ازلی بے حسی کی دستاویز پر مہر تصدیق ضبط کر رہا ہے۔ غیبت تو صرف ایک استعارہ ہے علی وقار، ہم تو حقیقت میں اپنے فلسطینی بھائیوں کا گوشت نوچنے کی انسانیت سوز تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ علی وقار، ہمیں زبان کا چسکا اس قدر عزیز ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میک ڈونلڈ کے صدر دروازے پر شاعر کا یہ مصرع ہی کندہ کرا لوں کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ علی وقار، دوسری طرف ہم صفائی پسند بھی بلا کے ہیں کہ سرف ایکسل اور ایریل سے اپنے ضمیر تک کے داغ بھی دھو ڈالتے ہیں، نفاست پسند ایسے کہ چہرے کی چمک دمک کے لیے ہمیں مغرب کے چرنوں میں بیٹھنا بھی گوارا ہے، جو ہمارے چہرے کی دمک کو پونڈز اور ڈو جیسی مصنوعات کی صورت میں فلسطینی بچوں کے خون سے سینچتا ہے۔ علی وقار، فلسطینی بھائیوں کا میرا بہت بہت دھنیہ واد، کیونکہ ان کی بدولت عدم تشدد کا پرچار کرنے والے ہمارے معصوم پڑوسی کا اسلحہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے۔ ان کے لہو سے ہماری یوٹیوب چینلز، فیس بک پوسٹ پیجز اور ٹک ٹاکرز کا کاروبار بھی خوب چمک رہا ہے، اور لگے ہاتھوں ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا بھی بھرپور موقع مل گیا ہے۔ اور علی وقار، ہمارا یہ احسان بھی کیا کم ہے کہ اسرائیل کی مذمت کر لیتے ہیں، اپنے اداروں کو فلسطین جا کر نہ لڑنے پر لعن طعن بھی کر لیتے ہیں، اور فلسطین سے متعلق ہر پوسٹ کو لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کر لیتے ہیں۔ علی وقار، خاکم بدہن، مجھے لگتا ہے کہ جب ہم فلسطین کی مدد کی ہمت جٹا کر غزہ پہنچیں گے تو انبیاء کی سرزمین بے اختیار پکار اٹھے گی، اب آئے ہو تم میری جان تماشا کرنے، کہ اب آئے ہو میری جان تم تماشا کرنے، اب تو دریا میں تلا تم ہے نہ سکون ہے، یوں ہے۔ علی وقار، عالمی منظرنامے میں مجھے ایک تکون نظر آ رہی ہے کہ جس کے ایک کونے پہ امت مسلمہ اونچی عمارتیں بنانے اور لہو و لعب کا شغل فرما رہی ہے اور بجامع خود ڈالرز کما رہی ہے، دوسرے کونے پہ صہیونی طاقتیں ہیں جو پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات کی عملی مثال پیش کر رہی ہیں، اور تیسرے کونے پہ اسی امت مسلمہ کی حمیت و غیرت کا لاشا فلسطین کی شکل میں تڑپ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے علی وقار، مجھے لگتا ہے کہ صہیونیوں نے صلاح الدین ایوبی سے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ کے بعد ہم مسلمان عورتوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑیں گے کہ وہ کسی صلاح الدین ایوبی کو جنم دے سکیں۔ علی وقار، آج میں جدھر دیکھوں سر ہی سر ہیں، تحد نظر سر ہی سر ہیں، مگر تلوار کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں۔ علی وقار، سب غافل ہیں، ہوشیار کوئی نہیں۔ علی وقار، یورپ کے انسانی حقوق کے قربان جاؤں جو صہیونیوں کے پالتو کتے تک کو حاصل ہیں، مگر عرض فلسطین پر محبت کے پیروکاروں کو نہیں، جنہیں نہ تو گھر میں بخشا جا رہا ہے، نہ ہسپتال میں، نہ کیمپ میں، نہ اسکول میں، اور مسجد میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو یہ حال ہے کہ ہر فلسطینی پکار رہا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔